تو قربان جاؤ نبی کی شان پر. ایسا نبی اللہ بغیر مانگے دے دیا, بغیر مانگے دے دیا. اللہ چاہتا تو ہم کو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا, اللہ چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا, اللہ چاہتا تو یحییٰ علیہ السلام کی امت میں کہیں بھی پیدا کر دے, کدھر بھی پھینک دیا تو چلے جاتے تھے. اس کی رحمت ہے, اللہ کہیں اور نہیں. آمنہ کے لال کی امت میں پیدا کیا, خالی یہ ایک احسان کے بدلے میں بھی پوری زندگی درود پڑھے نا تو بھی اس کا رتی برابر کا بھی اب حق ادا نہیں کر سکتے آپ. اللہ ہم کو اتنے بڑے نبی کی امت میں پیدا کر دیا. قربان جاؤ دوستو, ہم سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے الحمدللہ. اب بس ایک بات سن لیجئے, میرے نبی کی شان, اللہ اللہ کیا شان والا نبی ہے بھائی. صدقے جائیں جی نبی کے, صدقے جائیں جی. ہائے ہائے ہائے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 صحابہ جنگ بدر میں, کہاں پر ذرا زور سے بولے, جنگ بدر میں نبی اور 313 صحابہ, کفار و مشرکین کا ہزاروں کا لشکر یہ 313 کو گھیر لیا, اور کفار و مشرکین کے پاس تلوار, خنجر, نیزے, بھالے, تیر, کمان سب کچھ ہے, اور یا نبی کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خنجر تو خنجر, سوئی بھی نہیں ہے. اتنے نہتے ہیں, بالکل نہتے, کیونکہ ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. یہ میدان بدر میں آئے تھے, کفار مشرکین نے ان کو گھیر لیا. بولے کیا میدان بدر سے نکلنے نہیں دیں گے, یہیں ان کا پورا کام کر دیں گے, یہیں اسلام ختم, اور یہ اسلام کی پہلی جنگ. بولے یہیں ان کو ختم کر دو, یا بھی 313 سے ختم کر دو تو قصہ ختم ہو جاتا. بلکہ 1000 کفار و مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے, ہزاروں کے مشرکین 313 کو قتل کرنے کے لیے آ گئے, تلوار, تیر, بھالے, خنجر, نیزے لے کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جیسے ہی انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا, صحابہ اکرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ لوگوں نے تو ہم کو نہتے پایا, تنہا پایا, اور انہوں نے ہم کو گھیر لیا. آقا اگر ایسا ہوگا تو پھر اب مسئلہ بڑا ترڑا ہو جائے گا, اور اگر یہ لوگ ہم کے اوپر وار کر دیں گے اور ہمارے پاس نہ تیر ہے, نہ خنجر ہے, نہ نیزے, نہ بھالے, ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم لوگ اگر شہید ہو جائیں یا رسول اللہ تو پھر اسلام پورا خطرے میں پڑ جائے گا, اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی, پوری مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا پورا. یا رسول اللہ, رب آپ کی سنتا ہے, آپ رب سے کہہ کر مدد منگوا لیجئے تاکہ یا رسول اللہ اسلام کی حفاظت ہو سکے. کہا کہ صحابیوں کیا کریں؟ کہا یا رسول اللہ آپ ذرا رب سے کہہ تو دیجئے, آقا آپ ذرا زبان ہلا تو دیجئے. آپ کی انگلی ہلی تو چاند کے ٹکڑے ہوئے, زبان ہلی تو کیا نہیں ہوں گا میرے آقا. آپ مختار کائنات ہیں, آپ صاحب اختیار ہیں آپ, یا رسول اللہ آپ ذرا زبان تو ہلائیں. اللہ اللہ. حضور پلٹے اللہ کی طرف, پلٹ کر کہے, اللہ میرے صحابہ اکرام کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا اور یہ ان کو نرغے میں لے رہے ہیں, بتقاضے بشریت میرے صحابہ اکرام یا اللہ پریشان ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں. ابھی حضور کی زبان مبارکہ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے, اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے شان مصطفیٰ. اللہ نے جبریل کو بھیجا, بھیج کے اللہ نے کیا بھیجا, انی ممدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ. میرے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی مدد کے لیے 3 بآلاف من الملائکہ 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. کتنے ہزار؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ, 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں. الف 1000 کتنے؟ صحابہ اکرام خوش ہو گئے. حضور نے پلٹ کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ, تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آ رہے ہیں. اور صحابیوں ان لوگ تنہا نہیں آ رہے ہیں, سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں. بولے صحابہ اکرام خوش ہو گئے.
بولے یا رسول اللہ فرشتے آ رہے جب سے پیدا ہوئے آج تک ان لوگوں کسی کا مرڈر کرے ہی نہیں. ان کو پیدا کرے تسبیح پڑھنے کا واسطے, اور انہوں خود بولے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ یہ آدم کو تو کہیں کو بنا رہا, تیری تسبیح کرنے کے واسطے ہم لوگ ہے نا مولا. سجدے کرنے, رکوع کرنے, تسبیحاں پڑھنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ہم ہے نا مولا. ان کا ایک پیدا, حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے, حابیل کا قتل قابل کرا مگر فرشتہ کسی کا قتل نہیں کرا. بات سمجھ نہیں؟ بولے اے اللہ یہ قوم تلوار پکڑی چ نہیں اب تک, جب سے بنی اب تک کبھی تلوار چھیے ہی نہیں لوگا. صحابہ کرام یا رسول اللہ فرشتے آ رہے, بولے ہاں فرشتے آ رہے, ایک بھی نہیں 1000. صحابہ وجد کرنے لگے شان مصطفیٰ دیکھ کے. بولے حبیب زبان ہلائے تو اللہ معصوموں کو تلوار دے کے بھیج دیا. کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی, کیا شان مصطفیٰ ہے بھائی. صحابہ اکرام خوش ہو گئے. مگر پھر صحابہ بولے بھائی آج نبی کی عظمت دیکھنے کی دن ہے آج. اب ٹینشن ختم ہوگا صحابہ کا. ہاں بولے 1000 آ رہے ہیں دیوانے, ایک ہی کافی ہے, بولے پوروں کو پچھاڑ کے پھینکنے کا. 1000 آ رہے ہیں, اب ٹینشن نہ لو, تم لوگ تیز کرو رے تلوار آ رہے ہم لوگ, تم لوگ ٹھہرو ذرا, آ رہے ہم لوگ ٹھہرو. یہ جنگ بدر, سبحان اللہ. انہیں ڈرا تھا بھائی جنگ بدر ہوئی بھائی, صحابہ اکرام کٹ گئے بھائی, ایسا ہوا بھائی. ایسا بولتے ہی پیوٹ ڈر جاتا, اماں ایسا ہوا لکھو بھائی 40 دن کا اس نام لکھو بولتا. ارے دیوانے ایک پہلو وہ بھی ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے, خالی وہی بیان کرتا یہ بیان نہیں کرتا. اب پھر تو جو بیان کر رہا وہ حدیث ہے, میں جو بول رہا ہوں وہ قرآن ہے. خالی ڈرانے کے بات, دھمکانا, دہشت, ایسا بولتا. اب نہیں گئے جماعت میں تو بما پھٹ جاتے گھر کے اندر, مردہ نکال دیتا ڈرا کے سامنے والے کا. پیارے بزرگ اور دوستو, اب یہ ہے جنگ بدر. اصلی نقشہ تو یہ ہے بدر کا. میری خدا کی قسم میرا تو ایمان ہے بدر کی جنگ بھی عظمت مصطفیٰ دکھانے کے لیے ہوئی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, اب اللہ رب العزت نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکہ. حبیب کہہ دو آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں, جو اب تک کبھی کسی کو قتل نہیں کرے. انہوں تلواراں لے کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں, اب تسبیح پڑھنے کعبے کا طواف کرنے نہیں. اب پیارے بزرگ اور صحابہ کرام خوش ہو, بولے 1000 ایک ہی کافی ہے, 1000 آ رہے ہیں. بولے صحابہ بولے نہیں یہ اب مدد کا معاملہ نہیں ہے. بولے مدد ادد سب گئی, اصل میں یہ عظمت مصطفیٰ ہے. بولے صحابہ بولے نہیں اب تو اور عظمت دیکھنا ہے. بولے اب پھر پلٹ کے بولے یا رسول اللہ صرف 1000 ایچ. یا رسول اللہ صرف 1000 ایچ. نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی 1000 بس نہیں. بولے یا رسول اللہ لگا بہت ہے, صرف 1000. یا رسول اللہ پھر آپ بولیے نا, پھر آپ بولیے نا. نعت خان نعت پڑھا تو اچھا دکھا, تو آپ کیا بولتے اور بولیے مکرر. یہاں تو خالی 14ویں صدی کے بعد اشعار سنے تو عاشقوں کا یہ حال ہے, وہاں میدان بدر میں دیکھے تو صحابہ کا حال کیا ہوگا.